آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو زندگی، موت اور اس کے بعد کے سفر سے جڑا ہے، ایک تصور جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کیا ہوتا ہے، یہ سوال تو صدیوں سے انسان کے ذہن میں رہا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی درمیانی حالت یعنی برزخ پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس مواد کی مدد سے اس پراسرار تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ لفظ کہاں سے آیا، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اسلامی روایت میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، یہ واقعی ایک گہرا اور اہم موضوع ہے۔ برزخ کا تصور موت کے حتمی ہونے اور آخرت کے آغاز کے درمیان ایک آپ کہہ سکتے ہیں پل کا کام کرتا ہے۔ اچھا۔ فراہم کردہ مواد ہمیں اس کی لغوی جڑوں سے لے کر اس کی مذہبی اہمیت تک لے جاتا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پوری کیفیت، ایک حالت کا نام ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس لفظ برزخ کے معنی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ مواد بتاتا ہے کہ اس کا بنیادی مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو، جیسے کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ یا کوئی حد فاصل۔ جی ہاں، بالکل۔ گویا یہ دو مختلف حقیقتوں کے بیچ کی جگہ ہے۔ جی ہاں، یہ درمیان میں ہونے کا تصور بہت مرکزی ہے۔ یہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو سکتی ہے، چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ لسانی پہلو سامنے آتا ہے جس کا ذکر مواد میں اے جیفری کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ یہ لفظ شاید فارسی زبان کے لفظ فرسخ یا پرسانگ سے آیا ہے۔ یہ تو میں نے پہلے نہیں سنا تھا۔ جی، یہ ایک دلچسپ تھیوری ہے۔ فرسخ تو فاصلے کی ایک پرانی اکائی تھی، اس کا رکاوٹ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، فرسخ قدیم ایران میں لمبائی ناپنے کا ایک پیمانہ تھا جو کافی لمبا فاصلہ ہوتا تھا، کئی میلوں پر محیط۔ کہ جیسے ایک فرسخ کا فاصلہ دو جگہوں کے درمیان ایک طبعی جدائی یا یوں کہیں دوری پیدا کرتا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح استعاراتی طور پر برزخ کا لفظ دو حالتوں جیسے دنیا اور آخرت یا دو حقیقتوں جیسے میٹھا اور کھارا پانی کے درمیان ایک رکاوٹ یا فاصلے کے تصور کو پیش کرنے کے لیے مستعار لیا گیا ہو۔ یعنی فاصلہ ہی ایک رکاوٹ بن گیا۔ جی، استعاراتی طور پر یہ تعلق اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ صرف ایک لکیر نہیں بلکہ ایک درمیانی جگہ یا حالت کا تصور ہے۔ اچھا، تو یہ لسانی جڑ بھی جدائی یا درمیانی فاصلے کے خیال کو تقویت دیتی ہے۔ اب اگر ہم اس کے اسلامی اصطلاحی معنی پر آئیں تو وہ کیا ہے؟ اسلامی اصطلاح میں جیسا کہ مواد واضح کرتا ہے، برزخ وہ مخصوص حالت یا آپ کہہ لیں دورانیہ ہے جو کسی انسان کی موت واقع ہونے سے لے کر قیامت کے دن اس کے دوبارہ اٹھائے جانے تک محیط ہے۔ یعنی موت سے قیامت تک کا درمیانی عرصہ۔ بالکل، یہ دنیاوی زندگی کے اختتام اور آخرت کی ابدی زندگی کے آغاز کے درمیان کا لازمی مرحلہ ہے۔ اسے عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید اس لفظ کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ مواد کے مطابق یہ لفظ قرآن میں 3 جگہ آیا ہے۔ کیا یہ تینوں مقامات اسی موت کے بعد والی حالت کے بارے میں ہے؟ نہیں، یہیں پر ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ قرآن اس لفظ کو مختلف سیاق و سباق میں استعمال کرتا ہے۔ اچھا۔ 3 میں سے 2 مقامات پر یعنی سورۃ الفرقان آیت 53 اور سورۃ الرحمن آیت 20 میں برزخ کا مطلب 2 سمندروں میٹھے اور کھارے پانی کے ذخائر کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ یا حد فاصل ہے۔ جیسے سورۃ الفرقان کی آیت 53 میں ہے، وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا اور دوسرا کھاری اور کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ برزخ اور مضبوط آڑ بنا دی۔ جی، یہاں تو یہ واضح طور پر پانی کے درمیان ایک طبی نظر آنے والی حد بندی ہے۔ بالکل، اور اسی طرح سورۃ الرحمن کی آیات 19-20 میں فرمایا گیا، اس نے 2 سمندر جاری کر دیے جو آپس میں ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ برزخ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ یہاں بھی ایک قدرتی قانون یا رکاوٹ کا ذکر ہے جو 2 مختلف قسم کے پانی کو آپس میں گڑمڑ ہونے سے روکتی ہے۔ تو قرآن پہلے اسے ایک ٹھوس مادی رکاوٹ کے تصور کے طور پر پیش کرتا ہے، یہ سمجھنا اہم ہے۔ پھر تیسرا حوالہ کون سا ہے اور وہ کیسے مختلف ہے؟ تیسرا حوالہ
جو سورۃ المومنون کی آیات 99 اور 100 میں ہے، وہ براہ راست اس موضوع سے متعلق ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یعنی موت اور قیامت کے درمیان کی حالت۔ اچھا، یہ آیات خاص طور پر غور طلب ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں نیک عمل کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ برزخ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ آیت واقعی گہری ہے۔ ہلکا سا توقف، یہ صرف دنیا میں واپس آنے کی ناممکن خواہش کو رد نہیں کر رہی، بلکہ یہ واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ مرنے والے اور دنیا کے درمیان، یا یوں کہیں کہ مرنے والے اور قیامت کے درمیان ایک برزخ حائل ہو جاتی ہے۔ جی، ایک رکاوٹ۔ یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جو قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ تو موت کے بعد کے سفر کا ایک لازمی، ناگزیر حصہ معلوم ہوتا ہے۔ یقیناً یہ آیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ برزخ کو موت اور یوم قیامت کے درمیان ایک زمانتی حالت، ٹیمپرل سٹیٹ کے طور پر متعین کرتی ہے۔ صحیح۔ یہ وہ دور ہے جس میں روحیں اپنے جسم سے جدا ہونے کے بعد قیامت کے انتظار میں رہتی ہیں۔ یہاں برزخ کا استعمال غیر مادی روحانی رکاوٹ کے لیے ہے، جو طبعی سمندروں والی رکاوٹ سے بالکل مختلف تصور ہے۔ یعنی قرآن کیسے ایک ٹھوس تصور کو لے کر اسے ایک غیر مادی حقیقت پر لاگو کرتا ہے، یہ خود غور طلب ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ کیسے ایک ہی لفظ دو مختلف سطحوں پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب ایک اور اہم نقطہ جو مواد میں اٹھایا گیا ہے اور جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، وہ ہے برزخ اور قبر کا تعلق۔ جی ہاں۔ اکثر لوگ قبر کا مطلب صرف زمین میں تدفین کی جگہ سمجھتے ہیں۔ مواد کہتا ہے کہ قبر کی اصطلاح بھی برزخ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور مواد اس کی وضاحت کرتا ہے۔ دیکھیں، قبر کا لفظی مطلب بلا شبہ وہی گڑھا ہے جس میں میت کو دفنایا جاتا ہے، لیکن اسلامی اصطلاح میں، خصوصاً جب قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موت اور قیامت کے ساتھ آتا ہے تو قبر کا مفہوم وسیع ہو جاتا ہے۔ وسیع ہو جاتا ہے کیسے؟ مطلب یہ صرف جسمانی قبر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس پوری حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جس میں روح موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ہوتی ہے۔ اچھا، کیا قرآن میں اس کی کوئی مثال ہے؟ جی ہاں، مواد میں سورہ عبس کی آیات 21-22 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہاں ترتیب دیکھیں، موت، پھر قبر، پھر دوبارہ زندہ کرنا یعنی قیامت۔ اس سیاق و سباق میں قبر واضح طور پر موت اور قیامت کے درمیان کی حالت یعنی برزخ کی نشاندہی کر رہی ہے۔ تو اس آیت کے مطابق موت اور دوبارہ زندہ ہونے کے درمیان قبر کی حالت آتی ہے۔ یہ بالکل برزخ کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے۔ بالکل، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قرآن قیامت کے دن مردوں کے اٹھائے جانے کو بھی قبروں سے نکلنا قرار دیتا ہے۔ اچھا؟ جیسے سورۃ العادیات کی آیت 9 میں ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب وہ سب کچھ نکال لیا جائے گا جو قبروں میں ہے؟ اور سورۃ الحج کی آیت 7 میں ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ ان آیات سے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قبر سے مراد صرف وہ زمینی گڑھا نہیں، بلکہ وہ حالت یا مقام ہے جہاں مرنے والے قیامت تک موجود ہوتے ہیں۔ درست فرمایا۔ اس لیے جیسا کہ مواد نتیجہ اخذ کرتا ہے، اسلامی تناظر میں قبر کی حالت اور برزخ کی حالت بنیادی طور پر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ایک ہی چیز کے دو نام؟ جی، یعنی وہ عبوری کیفیت یا دائرہ جس میں ہر روح موت کے بعد داخل ہوتی ہے اور قیامت تک رہتی ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کے جسم کو دفنایا گیا ہو، جلا دیا گیا ہو یا وہ سمندر میں غرق ہو گیا ہو۔ یہ ایک وجودی حالت ہے، محض ایک جسمانی مقام نہیں۔ یہ تفہیم بہت اہم ہے کیونکہ یہ قبر کے تصور کو بہت وسیع کر دیتی ہے۔ تو قبر اس معنی میں بھی ایک قسم کی برزخ ہی ہوئی، دنیا اور آخرت کے درمیان کی حالت، ایک رکاوٹ۔ بالکل، یوں سمجھ لیں یہ وہ درمیانی دنیا یا عالم مثال کا حصہ ہے جہاں روحیں جسمانی زندگی کے خاتمے اور حتمی فیصلے کے دن کے درمیان وقت گزارتی ہیں۔ یہ تو قرآن کی بات ہوئی۔
کیا قدیم علماء اور مفسرین نے بھی اس تصور کو اسی طرح سمجھا اور بیان کیا ہے؟ ان کی تشریحات یقیناً اس فہم کو مزید گہرا کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، مواد میں اس حوالے سے بھی اہم معلومات ہیں۔ ایک بہت ابتدائی اور مستند مفسر قرآن مجاہد بن جبر، جن کا انتقال 104 ہجری یعنی 722 عیسوی میں ہوا۔ اوہ، کافی پہلے؟ جی، ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مجاہد، جو براہ راست صحابہ کے شاگرد تھے، اپنی تفسیر میں برزخ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ وہ قبر ہے جو ہمیں آخرت سے جدا کرتی ہے۔ اچھا، وہ قبر ہے جو ہمیں آخرت سے جدا کرتی ہے۔ یہ بیان کتنا واضح ہے! جی، بہت واضح۔ وہ براہ راست قبر اور برزخ کو ایک ہی حالت قرار دے رہے ہیں جو دنیا اور آخرت کے درمیان۔ واہ، یہ تو بہت براہ راست تعلق قائم کرتا ہے۔ یعنی دوسری صدی ہجری میں ہی یہ تصور واضح تھا کہ قبر اور برزخ ایک ہی کیفیت کے نام ہیں۔ بالکل، اور مواد ایک اور نسبتاً جدید دور کے عالم کا بھی حوالہ دیتا ہے، ولیم سی چٹک۔ ولیم چٹک، جی۔ وہ اسلامی روحانیت اور کونیات پر اپنے کام کے لیے معروف ہیں۔ اپنی کتاب امیجنل ورلڈز میں وہ لکھتے ہیں، عام طور پر برزخ کی شناخت اسی چیز سے کی جاتی ہے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قبر کہتے تھے، جہاں موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ہر طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ چٹک بھی اسی روایتی فہم کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اسلامی روایت میں قبر اور برزخ کو موت کے بعد کی اس درمیانی فعال حالت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قدیم اور جدید علماء کی آراء اس بات کو واقعی مزید پختہ کرتی ہیں کہ جب ہم اسلامی تناظر میں قبر یا برزخ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف مٹی کے گھڑے کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ایک پوری وجودی کیفیت، ایک درمیانی عالم کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ برزخ، جسے قرآن و سنت میں استعاراتی طور پر قبر بھی کہا گیا ہے، موت اور حتمی قیامت کے درمیان ایک لازمی، ناگزیر عبوری مرحلہ ہے۔ عبوری مرحلہ، جی، یہ محض وقت گزارنے کی جبرا نہیں، بلکہ وجود کی ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک ایسا دائرہ ہے جہاں روحیں یوم بعث یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے دن کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کے خاتمے اور آخروی زندگی کے آغاز کے درمیان کا پل ہے۔ اور اس تصور کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ ہمیں موت کے بعد کے سفر کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کا ایک کلیدی پہلو سمجھنے میں مدد دیتا ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ صرف ایک تھیولوجیکل نقطہ نہیں، بلکہ یہ زندگی اور موت کے بارے میں ہمارے مجموعی فہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ جاننا کہ موت ایک مکمل خاتمہ نہیں، بلکہ ایک نئی، اگرچہ مختلف حالت کا آغاز ہے، ایک اہم بات ہے۔ بالکل، یہ زندگی کے تسلسل کا ایک تصور پیش کرتا ہے، اگرچہ ایک مختلف شکل میں، اور یہ دنیاوی اعمال کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق برزخ کی حالت بھی انسان کے دنیاوی اعمال سے متاثر ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم نے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں برزخ کے کثیر الجہاتی تصور کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا لغوی معنی رکاوٹ یا پردہ ہے۔ یہ فارسی لفظ فرسخ سے متعلق ہو سکتا ہے، اور قرآن اسے طبی اور مابعدت طبیعیاتی دونوں معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ جی، ہم نے یہ بھی جانا کہ اصطلاحاً یہ موت اور قیامت کے درمیان کی حالت ہے جسے قبر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صرف دفن ہونے کی جگہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر وجودی کیفیت ہے۔ قرآن کی آیات اور مستند علماء کی تشریحات اس تصور کو واضح کرتی ہیں۔ جی ہاں، اور اختتام پر ایک نقطہ جو مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے وہ سورۃ المومنون کی اسی آیت 23.10 سے نکلتا ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ کون سا نقطہ؟ اس آیت میں مرنے والے کی شدید خواہش بیان ہوئی ہے کہ اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں نیک عمل کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہاں، وہ خواہش۔ اگرچہ یہ خواہش رد کر دی جاتی ہے، لیکن یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ برزخ کی حالت میں انسان کو اپنے چھوڑے ہوئے اعمال کا کس حد تک شعور ہوتا ہے؟ کیا وہاں پچھتاوے یا اطمینان کا حساب ہوتا ہے؟ کیا دنیاوی زندگی کے اعمال کے اثرات اس درمیانی حالت میں بھی روح کے تجربے کا حصہ بنتے ہیں؟
یہ وہ پہلو ہیں جو برزخ کے تصور کو محض ایک عبوری دور سے بڑھ کر ایک معنی خیز حالت بناتے ہیں جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے کہ اس درمیانی حالت کا تجربہ کیسا ہوگا اور اس کا ہماری دنیاوی زندگی سے کیا تعلق ہے۔